ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کے بارے میں بتائیں گے۔ بعثت ابراہیم علیہ السلام، تعمیر کعبہ اور آل اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی واچ کیجیے گا۔ عرب لسانی تقسیم کے اعتبار سے سامی ہیں۔ مورخین نے انہیں 3 طبقات پر تقسیم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ عاد و سمود کی قومیں اسی طبقہ سے تھیں۔ اشعار عرب اور بعض الہامی صحیفوں کے علاوہ کسی تاریخ سے ان کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ عرب عربہ کی جو کہتانی کہلاتے ہیں، تاریخ موجود ہے۔ یہ لوگ یمن کے آس پاس آباد تھے۔ یہی لوگ عرب کے اصل باشندے ہیں اور عرب کی قدیم تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ عرب میں ان کی بڑی بڑی اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان محلات کے کھنڈرات اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں، جو ان کے دنیاوی جاہ و جلال کے شاہد ہیں۔ تیسرا طبقہ عرب مستعربہ کا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ظاہر ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت یہی 2 طبقے عرب میں تھے اور اسلام کی ابتدائی تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ بعثت ابراہیم علیہ السلام۔ عرب کی دینی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سارے عالم میں گمراہی اور ضلالت چھائی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر ایک قوم بھی خالص اللہ واحد کی پرستش کرنے والی نہ تھی۔ انسانوں کو معبودی کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن بابل میں نمرود اپنا مجسمہ پجواتا تھا اور قوت کے زور سے اپنی معبودی منواتا تھا۔ اس تیر و تار دور میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت دے کر بھیجا، مگر اس عام تاریکی میں کوئی نگاہ اس نور کو نہ پہچان سکی اور ہر طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہوئی۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا، اعزا خاص نے مخالفت کی، باپ دشمن بن گیا، اس لیے آپ ترک وطن کر کے مصر چلے گئے۔ رکیون فرما روائے مصر نے ناموس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن پھر اس کی نگاہوں سے باطل کا حجاب اٹھ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا اور رخصت کرتے وقت اپنی لڑکی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیاہ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تعمیر کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اور مقدم فرض گمراہ دنیا کو توحید سے آشنا کرنا تھا، لیکن عرب و مصر و شام کی
تمدن دنیا میں گھوم کر دیکھ چکے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا پیغام سنانے والا نہ تھا۔ اس لیے توحید کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ریگستان عرب کا سادہ صفحہ جو اپنی اصلی فطرت پر اور تمدن کی نقش آرائیوں سے پاک تھا، انتخاب کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مستقر مکہ میں اللہ واحد کی پرستش کے لیے بے چھت کا ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنا کر اس گھر کی آبادی و مرکزیت اور نسل اسماعیل علیہ السلام کی برومندی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ روز زمین پر یہ پہلا گھر تھا جو خالص اللہ واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اس مقام پر کوئی آبادی نہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مستجاب کے اثر اور کعبہ کی کشش سے لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے، اور سب سے پہلے جرہم کا قبیلہ حوالی مکہ میں آ کر آباد ہوا۔ آل اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قبیلہ کے سردار مزماز جرہمی کی لڑکی سے شادی کی۔ اس سے 12 اولادیں ہوئیں۔ ان میں سے نابد و کیدار کی نسل نے بڑا دنیاوی جو جلال حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں کعبہ کو عرب میں مرکزیت حاصل ہو گئی تھی اور یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت کا منصب ان کے لڑکے نابد کے حصہ میں آیا، اور 2 ہی پشتوں کے بعد آل اسماعیل علیہ السلام میں اتنی کثرت ہو گئی کہ اصول معیشت کے لیے انہیں مکہ سے باہر نکلنا پڑا۔ ان کے نکلنے کے بعد بنی جرہم نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کر لیا۔ آل اسماعیل علیہ السلام نے ننیالی رشتہ کی وجہ سے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی اور وہ مدتوں کعبہ کے متولی رہے۔ کعبہ کی تولیت سارے عرب کی بادشاہی کے مترادف تھی۔ آل جرہم اس کے متحمل نہ ہو سکے اور انہوں نے تولیت کے گھمنڈ میں بڑی بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کا چڑھاوا کھا جاتے، حجاج کو ستاتے، طرح طرح کے مظالم کرتے۔ جب ان کی یہ بدعنوانیاں حد سے سوا ہو گئیں تو آل اسماعیل علیہ السلام نے انہیں مکہ سے نکال کر پھر کعبہ کی تولیت واپس لے لی، اور یہ منصب نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا عدنان تک پہنچا۔ یہ بڑا تاریخی شخص ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سلسلہ نسب اسی پر منتہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمانہ میں عرب پر بخت نصر کا حملہ ہوا جس سے عربوں کو سخت نقصان پہنچا۔ اس حملہ سے سنبھلنے کے بعد عدنان کی اولاد بہت پھلی پھولی۔ رابعہ، مضر اور قزاحہ کے نامور قبائل اسی کی نسل سے تھے، جنہوں نے عرب کی پرانی تاریخ میں بڑی عظمت و شان حاصل کی۔ حجاز، نجد، عراق اور شام وغیرہ عرب کے تمام حصوں میں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا خاص پیشہ تجارت تھا۔ خاندان قریش کی بنیاد اور ان کا نظام۔ آگے چل کر
عدنان کی نسل سے خاندان قریش کے موروثی اعلیٰ فخر کا، جس سے اس خاندان کی بنیاد پڑی ہے، ظہور ہوا۔ اس کا لقب قریش تھا۔ اس نسبت سے اس کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ قریش کے کل خانوادے اسی کی نسل سے تھے۔ اس کی 5ویں پشت میں قریش کا تاریخی شخص قصا پیدا ہوا۔ قریش کی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا آغاز اسی نامور شخص سے ہوتا ہے۔ قصا کا باپ اس کے بچپن میں مر گیا تھا۔ ماں نے قبیلہ بنی عذرا میں دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے قصا کا بچپن بنی عذرا میں گزرا۔ جوان ہوا تو اپنے اصلی خاندان اور اس کی عظمت کا پتہ چلا۔ غیور طبیعت نے اجنبیوں میں رہنا گوارا نہ کیا، اس لیے وہ بنی عذرا کو چھوڑ کر حجاز پہنچا۔ ناصیہ اقبال پر آثار بلندی دیکھ کر دادیال والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس زمانہ میں قریش کی حالت انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ ان کا کوئی نظام نہ تھا۔ وہ حجاز کے مختلف گوشوں میں منتشر تھے۔ قصا بچپن سے نہایت حوصلہ مند، عاقل و فرزانہ اور امارت پسند تھے۔ اسے یہ منصب جلیل غیروں کے ہاتھوں میں گوارا نہ تھا۔ چنانچہ اس نے پہلے بنی کنانہ کی مدد سے بنی خزاعہ کو حرم سے نکالا۔ اس کے بعد قریش کو، جو مختلف مقامات پر منتشر تھے، سمیٹ کر مکہ لایا اور ان کی تنظیم کر کے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ اس دن سے قریش کو حجاز میں سیاسی اہمیت حاصل ہوئی اور ان کا تاریخی دور شروع ہوا۔ قصا نے یہ چھوٹی سی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم کی۔ اس کے کئی شعبے تھے جو مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ بڑے شعبے 3 تھے: فوجی، عدالتی اور مذہبی، اور پھر یہ تینوں کئی شعبوں میں تقسیم تھے۔